الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال كنت نبيا وعدد بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے اعلیٰ تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور سر بھرا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھرا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. سبحان اللہ. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اور کیا لبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا. کیا لبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. امام اہل سنت حضور غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دوسرے مقام پہ رحمت راج ہے. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے. سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے. افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. اور جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اور ڈالیاں جھومتی ہے رب سے خوشی جوش پہ ہے. ڈالیاں جھومتی ہے رب سے خوشی جوش پہ ہے. بلبلیں گاتی ہے بلبلیں جھومتی ہے گاتی ہے صحرا تیرا. اور آخر میں امام اہل سنت فرماتے ہیں دل آقا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. یا غوث کا نعرہ لگائے تو اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے نا. تو فرماتے ہیں امام اہل سنت دل آقا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. اور ایک شاعر نے کیا کو کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیلیا. عزیزان میرے اسلامیہ قرآن کریم کی جو تلاوت قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. عزیزان میرے اسلامیہ انسان دنیا میں آیا ہے تو یہ اس کی دنیا کی زندگی جو ہے یہ امتحان ہے. میری باتوں کو ذرا توجہ سے سنا میری باتوں کو تاکہ عقائد کی اور اعمال کی اصلاح ہو جائے. تو یہ زندگی ہم دنیا میں جو جی رہے ہیں یہ زندگی لہو لعب کھیل کود کے لیے نہیں ہے. یہ زندگی
एग्जाम लीजिए, एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एचएससी हो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, या फिर एमबीबीएस हो, एमडी हो, बीटेक हो, एमटेक हो, फिलोसॉफी एंड डॉक्टरेट हो, पीएचडी हो, दुनिया का ऐसा कोई इम्तिहान नहीं कि एक बार फेल हो जाओ तो दोबारा न दे सको। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, दुनिया का ऐसा कोई इम्तिहान नहीं है कि जिसका रिपीटेशन न हो, कि जिसका इयादा न किया जाए, कि जिसको दोबारा न दे सकते हो, ऐसा कोई इम्तिहान नहीं है। दुनिया के जितने इम्तिहानात है, यू हैव ऑप्शन, तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि इस साल में सही, अगले साल सही। उसकी हमें तो बड़ी फिक्र होती है, रातों रातों को जाना जाता है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी जाती है, बहुत लिटरेचर को पढ़ा जाता है, ट्यूशन लगाए जाते हैं, क्लासेस होते हैं, बड़ा इत्मीनान होता है, होना चाहिए। लेकिन ये उस इम्तिहान की बात हो रही है जहां सेकंड ऑप्शन मुमकिन है। ये साल में सही, अगले साल सही, लेकिन एक साल भी वेस्ट क्यों किया जाए? तो मेहनत होती है, कोशिशें होती है, जद्दोजहद होती है, स्ट्रगल होता है, कोशिशें होती है ना, होती है ना कोशिशें, होना भी चाहिए। मगर इस्लामिया, क्या हमें इससे ये सबक नहीं मिलता कि जिंदगी का वो इम्तिहान जो एक ही इम्तिहान है, उसके बाद कोई इम्तिहान नहीं, उससे लापरवाही उससे क्यों है ऐसा? वजह यही है कि हम कुरान और सुन्नत से दूर हो गए। और कुरान और सुन्नत से दूर क्यों हुए जानते हो? तबाही और बर्बादी जो मकदूर है मुसलमान का, इसकी वजह यही है कि मुसलमान अल्लाह के रसूल से दूर हो गया, कुरान और सुन्नत से दूर हो गया। और कुरान और सुन्नत से दूर इसीलिए हुआ क्योंकि सालिहीन से दूर हो गया, अल्लाह वालों से दूर हो गया। तो जब अल्लाह वालों से दूर हो गया तो न इधर का रहा न उधर का रहा, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई मुसब्सबीन बैन सालिका, न दुनिया का रहा न दीन का रहा, बस धोबी का कुत्ता, न घर का रहा न घाट का रहा। ये हालत हो गई हमारी। असीफा में इस्लामिया, समझ जाओ मुसलमानों, वो इम्तिहान जो जिंदगी का बहुत इम्तिहान है, जिसके बाद कोई इम्तिहान न होगा, उसे गफलत में रहना ये इंसान, ये मुसलमान की शाया निशान नहीं है। उस इम्तिहान से गफलत बरतना ये मुसलमान की शाया निशान नहीं है। देखो कुरान करीम तुम्हें खोल खोल कर सुना रहा है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करता अल्लाह का ये कलाम तुम्हें बयान कर रहा है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खस्र। हमारे हाफिज़ क़ारी नूर कोकन न जाने कितनी बार आपने सुना होगा इनके मुंह से क़ियामत के वक्त वल अस्र, ज़माने की कसम, अल्लाह ताला कसम खा रहा है। और किसकी कसम खा रहा है? ज़माने की कसम खा रहा है। लेकिन कुरान उस निगाह पर, इसके रिसालत की निगाह पर कि जब जिसने इसका तर्जुमा किया, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं ज़माने महबूब की कसम। क्यों? ज़माने तो बहुत है, लेकिन ज़माने मुस्तफा एक ही ज़माना है, जिसके बारे में मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद
دکھانا چاہتا ہے اپنے کائنات. اتنا اہتمام ہو رہا ہے, جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے. اور کیا بات فرمائی؟ ضرور انسان خسارے میں ہے, ضرور انسان نقصان میں ہے, ٹوٹے میں ہے, کھاتے میں ہے. مطلق فرمایا, مطلق. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان ہے وہ کھاتے میں ضرور ہے. جب کھول کر بیان کیا اب ہم انسان ہے, رب نے تو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک انسان کھاتے میں ہے, خسارے میں ہے, ٹوٹے میں ہے, نقصان میں ہے, تباہی بربادی میں ہے, ہلاکت میں ہے. انسان کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا. اب آپ اندازہ کرو کہ جب یہ ڈیسیجن ہو چکا ہے, جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انسان نقصان میں ہے, انسان خسارے میں ہے, انسان کھاتے میں ہے, ٹوٹل لاس ہے انسان, تو فکر تو کرنی چاہیے کہ کیا ہمارا نام اس لسٹ میں ہے؟ کیا ہمارا نام ان نقصان والوں کی لسٹ میں ہے؟ کیا ہمارا نام اس فہرست میں ہے جو طے ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں؟ کیا ہمارا نام غلطی سے اس فہرست میں تو نہیں؟ تو قرآن ہم جیسے ہمدردوں کو سہارا آگے دے رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ جو مصطفیٰ پر ایمان لایا اور اچھے کام کیا. مگر وہ جو ایمان لایا اور اچھے کام کیا. اس کا مطلب یہاں پر استثناء قرآن لیا گیا ہے, اسپیشلائزیشن کیا گیا ہے, ایک جماعت کو الگ قرار دیا, الگ کر دیا اس سے کہ نہیں یہ نقصان والے نہیں ہیں, یہ کھاتے والے نہیں ہیں, یہ خسارے والے نہیں ہیں, یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں, یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں, یہ سرخرو ہونے والے ہیں, یہ فیضیاب ہونے والے ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, کہ جس نے ایمان لایا اور جس نے اچھا کام کیا, اب وہ نقصان والوں میں نہیں ہے, وہ کامیاب والا ہے وہ کہ جس نے ایمان لایا اور اچھا کام کیا. اب دیکھنا میں تمہیں پوائنٹس دے رہا ہوں, تعلق جوڑ رہا ہوں. تو قرآن کی اس آیت نے یہ بتا دیا کہ جنت میں جانا ہے تو ایمان چاہیے اور عمل چاہیے. اور یہیں سے غلط فہمی شروع ہو گئی. قرآن کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ جس نے ایمان لایا اور اچھا کام کیا وہ اب گھاٹے والے میں نہیں ہے, وہ نقصان والوں میں نہیں ہے. مطلب کیا؟ وہ کامیاب ہے یقیناً. ارے جب قرآن نے کہا ہے قول خدا, قول محمد, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ آتا ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن کا ہر حرف جو ہے یہ پتھر کی لکیر ہے, بدل گا نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں کوئی نہیں بدل سکتا. تو جب قرآن نے کہا کہ جنت میں جانا ہے تو ایمان چاہیے, عمل چاہیے. یقیناً جنت میں جانا ہے تو ایمان بھی چاہیے اور عمل بھی چاہیے. لیکن غلط فہمی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ صلاح آتا ماشاء اللہ مسلمان بھائی ایمان والے ہو اور نماز پڑھا, حضور بتا سرے اٹھ گیا, ہم بھی ہم نے زیادہ ضرور ہوتا ہے. یہ غلط فہمی یہاں سے شروع ہوتی ہے. ایسے سارے اسلامیہ اس نقطے کو سمجھاؤں گا میں, سمجھو اس بات کو. قرآن نے کہا یقیناً جنت میں جانا ہے, نیک اعمال چاہیے, ایمان چاہیے, نیک اعمال چاہیے. یقیناً نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی کوشچن ہے ہی نہیں, کوئی سوال ہے ہی نہیں. جنت میں جانا ہے تو ایمان بھی چاہیے, نیک عمل چاہیے. جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں وہ یقیناً جنتی ہے, یقیناً جنتی ہے. لیکن بات اب بھی تھوڑی نامکمل ہے, تھوڑی نامکمل ہے. کیوں؟ دیکھو جو میں نے قرآن کریم کی
جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، جس رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ میں رہو۔ ان دونوں آیتوں پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی ایک آیت نے بتا دیا جنت میں جانا ہے، ایمان چاہیے، نیک عمل چاہیے، فیصلہ ہو گیا، جنت میں جانا ہے، ایمان ہو، نیک عمل ہو، نمازیں ہو، روزے ہو، زکات، خیرات، حج، عمرے، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، نیک عمل ہو، ایمان ہو، جنت میں جائے گا انسان۔ ایک آیت بتا دی، حکم ہو گیا، اس کی تفصیل قرآن کی دوسری آیت کر رہی ہے یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ میں رہو۔ What do you mean؟ ان دونوں آیتوں کا ربط کیا ہے؟ ان دونوں آیتوں کا ایکسٹریکشن کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ تفسیر بتا رہی ہے دوسری آیت، پہلی آیت کی تفسیر بتا رہی ہے۔ تو پہلی آیت نے بتا دیا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنت میں جانا ہے، ایمان چاہیے، نیک عمل چاہیے۔ اور دوسری آیت بتا رہی ہے کہ سنو، جنت میں جانا ہے، نیک عمل چاہیے، ایمان چاہیے، لیکن اگر خاتمہ بالخیر چاہتے ہو، صالحین کی صحبت چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ دنیا میں ایمان والا تھا، بہت عبادات کی ہے، لیکن خاتمہ ہو گیا کسی اور چیز پر، جنت ملے گی؟ بولو، قرآن نے تو کہا یقیناً ایمان ہے، نیک عمل ہے، جنت ملے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اعتبار خاتمے کا ہے۔ اعتبار خاتمے کا ہے کہ تیرا اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دیکھ، اب دیکھو اس میں رب کائنات نے تین باتوں کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان آ گیا، آگے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب دیکھو یہ اور باریکی اس کے اندر، پہلی آیت نے بتا دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کیا۔ اس آیت میں اس کی ایڈوانس کیٹیگری ہے، ایک ہوتا ہے نیک عمل کرنا اور ایک ہوتا ہے گناہ سے رک جانا۔ اب سمجھے تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل کرنا ایک اپنی جگہ، ہم نیک عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے، یہ نیک عمل کرنا اپنی جگہ، لیکن تقویٰ اللہ سے
نافرمانی کا ڈر، ایسا کوئی کام جس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہو، اس کو نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے تقویٰ. اب ایمان بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پھر قرآن آگے کروا رہا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ میں رہو. کیوں کہا ایسا؟ کیوں کہا قرآن نے؟ ارے نمازیں ہیں، روزے ہیں، سب کچھ ہے، جنت میں جانے کی ضمانت ہے، سب کچھ ہے. اب سچوں کے ساتھ میں رہنا یہ مانا دار کیوں ہے ضروری؟ ہنجرس غلط فہمی ثابت ہوئی نہیں. لوگ بولے جانے کا خبر ہے یار قرآن میں لکھ رہا ہے ایمان ہونا یعنی نماز پڑھنا تیرا تلاوت کرا روزے کرا بس، اور ایسی ضرورت نہ ہے. نیک لوگوں کے ساتھ ضرورت نہیں ہے. سنو عزیزان کے اسلامیہ، یہ انسان نہیں بولتا ہے. یہ جو الفاظ ہے نا، یہ انسان نہیں بولتا. یہ کون بولتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کون بولتا ہے. اب دیکھو حکم ہوا تھا نا، کیا حکم ہوا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. حکم ہوا تھا، فرشتوں کو حکم ہوا تھا، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے حکم سنا، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا. بلکہ قرآن دوسری مقام میں ارشاد فرماتا ہے وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، کہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. حکم ہوا اپنے کائنات کا سجدہ کرو، سجدہ کیا سب نے الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب دیکھنا نقطہ باریک ہے، سمجھو نقطہ بڑا باریک ہے، سمجھو. جب تک ابلیس صالحین کے ساتھ میں تھا، فرشتوں کے ساتھ میں تھا، بات بن رہی تھی، جنت میں آنا جانا بھی تھا، معلم ملکوت بھی تھا، مدبر الامر تھا، خازن تھا، آسمانوں میں اس کی بات مانی جاتی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام کثیر کہتے ہیں. جب تک صالحین کے ساتھ میں تھا نا، حالانکہ فرشتہ نہیں تھا، حکم کس کو ہو رہا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا، نقطہ سمجھو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا. اب اس فرشتہ کہاں ہے؟ کان من الجن. قرآن کہتا ہے کان من الجن فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. وہ تو جنات میں سے ہے، وہ کہہ سکتا تھا حکم میرے لیے کہاں ہے؟ وہ فرشتوں کے حکم ہے. سجدے کا حکم مجھے کہاں؟ سو فرشتوں کو، میں تو فرشتہ نہیں. لیکن محققین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں جنوں میں سے تھا، لیکن اجتہاد کی بنیاد پر، عبادات کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، صحبت تقوی کی بنیاد پر وہ مقام حاصل کر لیا تھا، سب ملائکہ میں داخل ہو گیا. ایمان کو دیکھا ہوا تھا، دیکھا رب کی جنت دیکھی ہوئی، رب کی جہنم دیکھی ہوئی، عالم ارواح دیکھا ہوا، اس کا ایمان کو دیکھا ہوا تھا. لاکھوں سال کے سجدے تھے، ایمان بھی تھا، لاکھوں سال کے سجدے بھی تھے. تو جب تک صالحین کے ساتھ میں تھا، فرشتوں کے ساتھ میں تھا، جنت میں انٹری بھی تھی، سب کچھ تھا، مقام تھا، رتبہ تھا، پوزیشن تھی، عہدہ تھا، سب کچھ تھا. جب تک صالحین کے ساتھ میں تھا، جب مومن صالحین سے الگ ہو گیا، صالحین سے الگ ہو گیا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. رب نے ارشاد فرمایا نکل جا، تو مردود ہو گیا، تو مردود ہو گیا. کیا ہوا؟ صالحین سے الگ ہوا، اللہ والوں سے، صالحین سے الگ ہو گیا. جب الگ ہو گیا تو بربادی اور تباہی منظور ہو گئی. علت بے ادبی تھی، ضرور علت بے ادبی تھی، تنقیص رسالت علت تھی، لیکن اس بے ادبی نے کیا کرایا؟ صالحین سے الگ کرایا. ارے آگے وہی ہوتا ہے. سعودی لگے لوگ پیسوں کا ہے آپ کے ماشاء اللہ مدینہ ہم جا ہمارے دوست عزیز جناب نبی صاحب ماشاء اللہ محبت والے
سنو، صالحین سے دور. ارے تمہیں کیا پتا، تمہیں معلوم نہیں ہے. جب شیطان نے دیکھا کہ صالحین سے الگ ہو گیا، میں اللہ والوں سے الگ ہو گیا، لاکھوں سال کے سجدے میرے منہ پر مار دیے گئے. اللہ اکبر. اس خبیث نے کیا کیا جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا. اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے. قرآن کریم بیان کر رہا ہے، قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اے اللہ، قسم تیری ذات کی، اگر تم نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، انداز دیکھو، تیرا دیکھو. قال فبما اغويتني، اے اللہ تم نے مجھے گمراہ کر دیا، تم نے مجھے تباہ کر دیا، تم نے مجھے مردود کر دیا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تو سن، تیرے بندوں کو میں پیچھے ڈالوں گا، گمراہ کر دوں گا، اپنی تباہی اور بربادی کا انتقام تیرے بندوں سے لوں گا. تو اس کو بھی ایک فارمولا مل گیا تھا، جیسا میں صالحین سے الگ ہو کر برباد ہو گیا، اب میں ان کو بھی صالحین سے دور کر دوں گا. تو نمازیں بھی ہوتی ہے، روزے بھی ہوتے ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، جمعے دستار بھی ہوتے ہیں، داڑھی ٹوپی بھی ہوتی ہے، مصلی اور تسبیح بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن شیطان سمجھتا ہے یہ تو اپنا نہیں ہے. کیوں؟ صالحین سے دور جدا ہو چکا ہے، کٹ چکا ہے. ارے میرے لاکھوں سال کے سجدے کام آئے، اس کی 50 سال کی عبادتیں کیا کام آئے گی؟ کیا کام آئے گی؟ تو عزیز خان دل کے سوالیاں، شیطان برباد ہوا، شیطان ہلاک ہوا صالحین سے الگ ہو کر. تو اس نے بھی سمجھ لیا کہ اگر بربادی اور انتقام لینا ہے تو مسلمانوں سے بربادی اور انتقام کیسے لوں گا؟ میں نماز سے روکوں گا، ہو سکتا ہے فیل ہو جاؤ. حج سے روکوں گا، ہو سکتا ہے ناکامیابی ملے. تلاوت سے روکوں، ہو سکتا ہے پوری کامیابی نہ ملے. لیکن اگر مکمل کامیابی ملنی ہے، یہ کام کروں گا، ان کو بھی صالحین سے دور کر دوں گا. تو جو انجام میرا ہوا وہ انجام ان کا بھی ہوگا. تو جب اس نے کہا، انداز دیکھو، قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اے اللہ تم نے مجھے گمراہ کر دیا، میں ضرور آدم کے اولاد کو پہچانوں گا، ان کو بھی اپنی بربادی اور تباہی کا انتقام ان سے لوں گا میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. سن، ارے تجھے بھی میں نے ہی بنایا ہے، تجھے بھی میں نے ہی بنایا ہے. تو کیا کیا کر سکتا ہے اور تو کیا نہیں کر سکتا، یہ مجھے پتا ہے، یہ مجھے پتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہمیں کیا فارمولا دیا؟ دیکھو، ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، شیطان کا چیلنج اپنی جگہ، گمراہ کر دوں گا، اپنی بربادی اور ہلاکت تباہی کا انتقام آدم کی اولاد سے لوں گا. میں سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. اور رب نے ارشاد فرمایا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جو تیرا پیروکار ہوگا، جس نے تیری اطاعت کی، سب سے جہنم کو بھر دوں گا، سب سے جہنم کو بھر دوں گا. کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مومنین کے بچنے کی ایک سبیل پیدا کی کہ تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی تمہارے پاس ایمان کی پونجی ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے ہو، اللہ سے ڈرو. یہ دونوں باتیں جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے. یہ دونوں باتیں تمہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن اندیشہ ہے کہ شیطان تمہیں گمراہ کر سکتا ہے. تو سنو، اس نے چیلنج کیا ہے مجھ سے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو سنو میرے بندوں، میرے کچھ بندے ایسے ہیں، میں نے شیطان کو بھی کہہ دیا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرے کچھ بندے ہیں جن پر تیرا کوئی قابو نہیں ہے، جن کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. You cannot do anything. تو لاکھ چاہے کوشش کر لے، ان پر تیرا کوئی قابو نہیں، کچھ نہیں
लाइन खींची, अपने मुरीदों से कहा इसके बाहर न जाना, कोई प्रॉब्लम ना होगी। सुल्तान हिंद ने एक हिसार खींचा, मुरीदीन से कहा इस हिसार के अंदर रहना, चाहे 5 जोगी चाहे लाख सर मारे, उसका कोई भी हरकत इसके अंदर नहीं काम करेगा, इसके अंदर रहना। तो अल्लाह तआला ने हमें भी वो फरमान दिया कि ऐ लोगों, ईमान है, अमल है, जन्नत में जाने के लिए काफी है, लेकिन खातिमा एतबार खातिमे का है। तो अगर अच्छा खातिमा चाहते हो नमाज महफूज रहे, चाहते हो रोजे महफूज रहे, चाहते हो तिलावत कुरान महफूज रहे, चाहते हो जिक्र अज़कार महफूज रहे, चाहते हो हर नेकी महफूज रहे, सालिहीन के साथ रहो। अब सुनो, सालिहीन के साथ में रहने का सर्टिफिकेट कितना बड़ा होता है। और बुखारी हदीस है, जरा आइका हदीस बुखारी से की हदीस है, पूरी रामलचक है, थोड़ा कभी रहमतुल्लाह बोलता है। हदीस बुखारी मुस्तफा साहब बताते हैं, पहले जमाने में एक इंसान था, मर्डर, यानी 99 मर्डर किया होता था, कितनी 99 मर्डर्स भी किए थे, कत्ल किए थे 99। मतलब कितना बड़ा गुनहगार होगा। एक कत्ल का अपराध कितना होता है, उसने तो 90, और ये बात बुखारी की कर रहा हो। फरमाया नबी ने कि जब उसने 99 मर्डर किए, अब उसे ऐसा लगा यार बहुत कुछ ज्यादा ही हो गया है, कुछ ज्यादा ही हो गया है, चलो तौबा करते हैं, अल्लाह की बात में तौबा करता हूं। तो पूछते पूछते लोगों से, एक राहिब साहब थे, राहिब थे, उनके पास गया और कहा कि देखो मैंने 99 मर्डर किए हैं, लेकिन अब मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा कबूल करेगा? तो राहिब साहब थे, हाँ 99 नुफूस को तुमने कत्ल किया है, अल्लाह के 99 बंदों का कत्ल तेरी गर्दन पर है, सुन तेरे लिए तौबा नहीं, तेरे लिए तौबा नहीं। जब उसने ये सुना, उसको भी कत्ल, सेंचुरी हुई, उसको भी कत्ल कर दिया, कि जब मेरी तौबा नहीं ना रसूल तू दिया, उसको भी कत्ल कर दिया। 100 पूरे, अब फिर लोगों से पूछता मिल रहा है कि देखो मैंने 100 कत्ल किए हैं, मैं अब तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा की कोई सूरत है? तो किसी ने कहा है, तेरी तौबा की एक सूरत है, तू जा उस बस्ती में जा, उस बस्ती में जा, अल्फाज़ बुखारी फीहा कौमुन सालिहून, वो अल्लाह वालों की बस्ती है, सुभान अल्लाह, उसमें अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं। अब उसने अच्छा अल्लाह वालों की बस्ती, नेक लोगों की बस्ती है, उस बस्ती में मेरे दर्द का इलाज है, मेरे दर्द की दवा है, मुझे तौबा की एक चांस है। अब चलो लेट्स ट्राई, कर लेते कोशिश, कहीं से भी तौबा कबूल हो जाए अल्लाह की बारगाह में। अपनी बस्ती से निकला, सालिहीन की बस्ती का इरादा है, सुनना तवज्जो से, अपनी बस्ती से निकला, इरादा कहां जाने का है? सालिहीन की बस्ती में निकला था। एंड ऑफ द डेज उसकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो रही है, मर गया, मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। अब अगर ये बात बुखारी में ना होती तो शायद तुम मेरी बात नहीं मानते, लेकिन है बुखारी शरीफ है, दिखाना चाहता हूं, उसमें है मेरे पास, देखो मर गया, 100 कत्ल किए हैं, अज़ाब के फरिश्ते भी आए, रहमत के भी फरिश्ते आए। देखो कॉम्प्लेक्स केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है,
اب مجھے بتاؤ وہ مرا تھا کہاں پر؟ بستی اپنی بستی سے نکلا تھا اور مر گیا تھا. تو نزدیکی کون سی تھی؟ خود کی بستی. نزدیکی کون سی تھی؟ اس کی بستی. اور اگر اس کی بستی کا فاصلہ نزدیک ہے تو حکم کیا ہے؟ جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ محبوبین کا ہے، معاملہ اللہ والوں کا ہے، نیک صالحین کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اس ٹکڑے کو حکم دیا جو اللہ والوں سے نزدیک تھی، اے زمین کے ٹکڑے سکڑ جا، سکڑ جا. وہ ٹکڑا سکڑ گیا. وہ اللہ والوں سے بستی اس کا جو ڈسٹنس تھا نزدیکی ہو گئی، جنت میں چلا گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ آباد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بات بخاری کی ہے. صالحین سے نزدیکی جب ہو گئی، جب اس فاصلے کو ناپا فرشتوں نے، اور جب صالحین سے نزدیکی جب وہ نزدیکی ہوئی تو صالحین سے نزدیکی ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو گیا. عزیزان میرے اسلامیہ، یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ گنہگار مسلمان ہوتا ہے، لیکن جب اللہ والوں سے جب نزدیک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کے تمام گناہوں کو بخشنے کا بہانہ مل جاتا ہے، رب کائنات اسے بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزیزان میرے اسلامیہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں رہو. اور سنو عزیزان میرے اسلامیہ، یہ اللہ والوں کے ساتھ میں رہنے کی بات جو ہے نا، ارے دن میں 5 بار کیوں نہیں کرتا ہے؟ مسجد میں آتا ہے، دن میں 5 بار کہتا ہے، 5 نمازیں، 17 رکعت فرض، اور اگر موقع دار و وتر اگر سمجھی جائے تو ہوتے 28. تو 28 رکعت تو ڈیلی پڑھتا ہے مسلمان. پڑھتا ہو نا؟ وہ پڑھا. نماز ضروری ہے، پڑھا. اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ایمان کے بعد سب سے افضل جز نماز. تو مسلمان دن میں 5 مرتبہ 28 بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. یہ دعا مانگتا کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھا روز 5 ٹائم، 28. فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 فرض ہے، اور باقی کا 10. اور بھی تو کم سے کم ایک تو 3 پڑھو تو ہو جائے گا 27 اور 3 30 لگ بھگ. تو دن میں 30 بار بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. مولا صراط مستقیم پر چلا. صراط مستقیم کو ڈیفائن کیسے کیا قرآن نے؟ نماز صراط مستقیم یقین ہے، ڈیفائن نہیں کیا. روزہ صراط مستقیم یقین ہے، ڈیفائن نہیں کیا. حج بیت اللہ صراط مستقیم ہے، ڈیفائن نہیں کیا. تلاوت قرآن صراط مستقیم ہے، ڈیفائن نہیں کیا. ذکر اذکار صراط مستقیم ہے، ڈیفائن نہیں کیا. صراط مستقیم کو کیسے ڈیفائن کیا؟ اب تم بولو بندہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا صراط مستقیم چلا. بس صراط مستقیم ہے کیا؟ ڈیفائن نماز سے، ڈیفائن روزے سے، ڈیفائن حج سے، عمرے سے، تلاوت سے، ذکر اذکار سے، نیک کاموں سے؟ نو نو. جب صراط مستقیم کو ڈیفائن کر رہا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کا راستہ چلا جس کو تو نے انعام کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا راستہ ان کا چلا جس پر تو نے صراط الذین انعمت علیہم، لوگ سے پاک کا راستہ چلا، خواجہ کا راستہ چلا. ارے اب انعام والے کون؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کا راستہ چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے. کس پر انعام؟ تو قرآن کہہ رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام ہے انبیاء پر، اللہ کا انعام ہے صدیقین پر، اللہ کا انعام ہے شہداء پر، اللہ کا انعام ہے صالحین پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مانے نہ مانے
کیونکہ شیطان نے بھی یہی فارمولا لیا نا کہ جب میں صالحین سے دور ہو کر جب میں برباد ہو گیا، اب ان کو برباد کیسے کروں گا؟ نمازیں بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ ارے جب میرے لاکھوں سال کے نہ دیکھے بندے تو ان کے 50 سال کے دیکھے گا، تو نمازیں بھی قائم رکھے گا، روزے بھی قائم رکھے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن کرے گا کیا؟ اللہ والوں سے دور کر دے گا۔ اور پھر سنو، the moment جس وقت آپ اللہ والوں سے دور ہو گئے نا، تو یقین کرو تمہاری نمازیں تمہیں نہیں بچا سکتی، تمہارے روزے بھی تمہیں نہیں بچا سکتی، تمہارے ذکر و اذکار تمہیں نہیں بچا سکتے، تمہارے کام نیک اعمال نہیں تمہیں نہیں بچا سکتے۔ ارے جب ان سے لاکھوں سال کے سجدے سے نہ بچا سکے تو 50 سال کی نمازیں کس کو کیا بچا سکتی ہے؟ تو یقین مانو مسلمانوں، اگر نجات چاہتے ہو یقیناً جنت میں جانے کے لیے ایمان اور نیک اعمال ضروری ہے، لیکن یہ تب ممکن ہے جب خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر خاتمہ بالخیر چاہتے ہو اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں رہو۔ یہ اللہ کا ولی، ارے تمہیں کیا معلوم اللہ کے ولی کی شان کیا ہوتی ہے؟ کیا معلوم تمہیں اللہ کے ولی کی شان کیا ہوتی ہے؟ سنو، آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ مصطفیٰ نے ولایت کا مقام سمجھا دیا ہے کہ مقام ولایت ہوتا کیا ہے۔ آج ولیوں کے مقام پر اعتراضات ہوتے ہیں، آج ولیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی شان میں پیروی کی جاتی ہے، ان کو نہ جانے کیا کیا باتیں بولی جاتی ہے۔ سنو، میرے نبی، وہ نبی جو قیامت تک کی خبریں دے رہا ہے، وہ نبی جو قیامت تک آنے والے واقعات کی بات کر رہا ہے، اس نبی نے بھی مقام ولایت سمجھایا ہے، مقام ولایت سمجھا ہے مدینے کے تاجدار میں۔ آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث کوئی کہے گا صحیح حدیث نہ ہو، صحیح حدیث ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ سنو، مقام ولایت کیا ہے سمجھو اس کو۔ امام ابو داؤد حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سب آؤٹڈوری پر آخری جمع ہوں گے نا، قیامت کے دن ہر سگے جمع ہستی نا، بے شک وہ بھیڑ کے باقی ہے سگے ہستی نا۔ فرمایا میرے نبی نے قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوں گے، ماہوں میں انبیاء ولا شہداء، کہ وہ انبیاء مرسلین بھی نہیں ہوں گے، وہ شہداء بھی نہیں ہوں گے، مگر عالم یہ ہوگا یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ، انبیاء مرسلین نہیں، شہداء بھی نہیں، لیکن مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں ان کی عظمت اور جلالت کا یہ عالم ہوگا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر حشر کریں گے۔ کون ہے یہ لوگ؟ ہماری جماعت میں سے نہیں، انبیاء مرسلین نہیں ہے، شہید بھی نہیں، مگر عالم یہ ہوگا مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن انبیاء شہداء بھی ان پر حشر کریں گے۔ کون ہے یہ لوگ؟ اتنی کرامت، اتنا شرف، اتنی بزرگی، صحابہ طرف جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں من ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، انبیاء مرسلین بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، پھر وہ کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے وہ؟ نبی نے ارشاد فرمایا، سنو جان سارا نے مصطفیٰ، اے غلاموں نے مصطفیٰ سنو، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی لین دین کے، بغیر کسی رشتے داری کے اللہ کے لیے محبت کریں گے،
مقام ولایت کو مدینے کے تاجدار نے بتایا، نورانی چہروں والے نور کے منبروں پر ہوں گے، جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، جب اہل معیشت غم زدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ یہ اللہ کے ولی ہے، یہ صالحین کی وہ جماعت ہے، یہ اللہ کے ولی کی شان۔ چلو یہ تو مصطفیٰ نے بتا دیا، اور قرآن کریم کی آیت تلاوت کی نا، الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اب سنو اللہ کا ولی کون ہوتا؟ اللہ کا ولی لمبے بات کیا اللہ کا ولی ہو گیا، 10 سالوں پہلی اللہ کا ولی ہو گیا، مسجد کی حاضری نہیں ہے، بیٹھے ہیں مجرے میں نماز پڑھنے اللہ کا ولی۔ سنو مقام ولایت کیا ہوتا ہے، آؤ حدیث بخاری سنو، اور یہ حدیث قدسی، یہ ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی مطلب کیا؟ کہ صحابی کہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی، اس کا بڑا مقام ہے۔ تو حدیث قدسی بخاری کی ہے، حدیث کے راوی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابی ہریرہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیسا فرمایا؟ سنو ذرا توجہ سے سننا، بخاری کی حدیث اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس کو میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیز حالت اسلامیہ، ولی سے دشمنی بندہ کرے، ولیوں سے دشمنی بندہ کرے، جنگ کا اعلان کون کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، جو میرے ولی کی بےادبی کرے گا، جو میرے ولی کی شان میں تنقید کرے گا، اس کو میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ عزیز حالت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ جس سے جنگ کا اعلان کرے گا وہ نجات پا سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے مقصود بڑھانا دے رہا۔ عزیزان میرے ساتھیاں، ارے حضور کو سے بات، ارے اپنے گئے 500 ورس سے پا رہے، ہاں ایک میٹر لاؤں کو مرتبہ دے رہا ہے، پیارے ان کے مرتبے کے بعد ہم کیا کریں؟ قرآن کر رہا ہے، مصطفیٰ نے مقام ولایت بتا دیا، رب نے ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس کو میں جنگ کا اعلان کر رہا ہوں۔ رب نے جنگ کا اعلان کر دیا اس شخص کے لیے جس نے اپنی زبان کو کسی ولی کی بارگاہ میں دراز کیا، کسی ولی کامل کی بارگاہ میں اپنی زبان کو دراز کرنے والوں، سنو تم نے لڑائی اس راجا کے بندے سے نہیں لی، تم نے لڑائی تو خدا سے لی، رب سے جنگ کا تم نے اعلان کیا ہے، اور تم نے کیا حرب اعلان کیا ہے۔ لیکن سنو یہ تو ہوتا ہے مقام ولایت، لیکن ولی ہوتا کون ہے؟ تو سنو وہی حدیث پاک آگے بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندہ صرف فرض پر اکتفا کرے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی دن میں 5 بار نمازیں پڑھی جنت میں جا سکتا ہے، ولی نہیں بنے گا۔ رمضان کے 30 روزے رکھے جنت میں جا سکتا ہے، ولی نہیں بن سکتا۔ 2.5% زکات دے دی جنت میں جا سکتا ہے، ولی نہیں بن سکتا۔ حج بیت اللہ زندگی میں ایک بار کیا جنت میں جا سکتا ہے، ولی نہیں بن سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں
आगे बयान करवा रही है। अल्लाह ताला फरमाता है वमा यसाल अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, जब बंदा फर्ज के बाद जब नवाफिल की कसरत करता है, यानी हम जैसों के लिए हुक्म क्या है, दिन में 5 बराबर में बस हो गया, ईशा पढ़ो, फजर पढ़ो, आपने सबके सदन काफी, लेकिन सुनो खुद रब्बानी, महबूब सुभानी, शहबा फिरा बतानी, पीरे रासानी, खौफ समरानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बारे में क्या है, 40 साल 40 years ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा की है। 40 years ईशा की नमाज की के लिए जो वजू उसी से फजर पढ़ी है। अरे तब तक तो गौसे आज़म बन गए ना। फरमाते हैं दरसुल इल्म हत्ता से कुतुबा, फरमाते हैं गौस का बने क्या सोकर हम जैसे, अरे तुम्हें क्या पता गौसे आज़म की शान क्या है, तुम्हें क्या मालूम खुद रब्बानी की शान क्या है। अरे ऐसी शान नबी, ऐसे ही तो वली नहीं बने ना, वलियों के सरदार ऐसे ही तो न बने। ये हदीस बुखारी बता रही है, हदीस कुछ बता रही है वमा यज़ाल अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, कि जब बंदा नवाफिल की कसरत करता है, मतलब ये कि फर्ज पढ़ा, शरीयत ये कहती है दिन में 5 बार पढ़ ले काफी, तरीकत कहती है। अरे नींद बिस्तर इस्तराहत पर विलायत मिलती है, बिस्तर पर विलायत मिलेगी। हज़रत इब्राहिम ने अदहम मशहूर है ना, तो वाक़िया बादशाह के अपने वक्त के, आप घड़ी नहीं देख रहे ना कि बात इस समय बोल रहा हूं। इब्राहिम ने अदहम अल्लाह के वली बादशाह थे, बहुत बड़े बादशाह, अपने महल के बिस्तर पर इस्तराहत, आवाज आती है महल की छत से, कहां कौन है जो बादशाह की नींद में खलल डाल रहा है। बादशाह की नींद में खलल डालने वाला एक कौन, नींद आती है, बादशाह सलामत मैं हूं, अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं, कहां दीवाने ऊंट बादशाह के महल की छत पर, जा बयाबान में चला जा, जंगल में अपने ऊंट को तलाश कर ले। अरे बादशाह की छत की, बादशाह के महल की छत पर तेरा ऊंट कैसे मिल सकता है, तो कहा हुजूर अगर बादशाह के महल की छत पर अगर ऊंट नहीं मिल सकता तो बिस्तर इस्तराहत पर विलायत भी नहीं मिलती, बिस्तर इस्तराहत पर भी विलायत, नरम बिस्तरों पर विलायत नहीं मिलती। तब जाते हैं बात सच्ची की, बादशाह को ठोकर मार दी और लगे दुनिया बयाबान चले गए, अल्लाह की रिज़ा हासिल करने के इश्तिहाद होते रहे, इबादत होती रही, कसरत नवाफिल होते रहे, इश्तिहाद होते रहे, सब कुछ हो गया, मकाम विलायत मिलती है। और वो जो जमाने का बादशाह था, दुनिया ने देखा आज वही बादशाह बड़े पुराने कपड़ों में है। एक बात का वाक़िया है, वही सैयदना इब्राहिम बिन अदहम दरिया के किनारे बैठे अपने फटे हुए कपड़े को सुई से सी रहे, किसी शहनासा ने देखा, अरे ये तो इब्राहिम बिन अदहम है, या फिर वक्त का बादशाह है, चलो उसकी बात में हाजिर होते हैं और कुछ कहते हैं, कहा हुजूर बादशाह साहब, वो बादशाह अच्छी थी, इतना अजीम शान लश्कर था, महल था और गुलाम बानी नौकर चाकर सब कुछ थे, वो सल्तनत अच्छी या ये जिंदगी अच्छी है, तन पर ठीक तरह से कपड़े तक नहीं है, खाना तक नहीं है। कहा प्यारे तुझे गलतफहमी हो रही है, सल्तनत देखना चाहता है तो सुन, देख ले सल्तनत। और कहते कहते अपनी उस सुई को समंदर में डाल दिया और समंदर की मछलियों से कहा, ऐ समंदर की मछलियों, इब्राहिम की उस सुई को लेकर आओ, इब्राहिम की सुई लेकर आओ। तो एक छोटी सी मछली अपने मुंह में वो सुई लेकर आती है, मुंह बाहर निकालती है, फरमाया सुन प्यारे, वो सल्तनत अच्छी है, ये सल्तनत अच्छी है, और कौन सी सल्तनत अच्छी है। बस इंसान में इस्लामिया विलायत बिस्तर इस्तराहत पर नहीं मिलती। तो शरीयत ये कहती है फजर ईशा पढ़ ले सो जा, लेकिन तरीकत ये कहती है मकाम विलायत का ये तकाजा है कि क्या सोएगा, राजी कब करेगा, रात तो
بندہ کثرت نوافل کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، عبادات کی کثرت ہوتی ہے، ذکر اذکار ہوتے ہیں، تقرب اللہ ہوتا ہے، صالحین کی صحبت ہوتی ہے، جب یہ سب کچھ ہوتا ہے اپنے کائنات کرواتا ہے، جب بندہ یہ کرتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس بندے کو اپنا بنا لیتا ہوں، اور فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس بندے کو اپنا بناتا ہوں، كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، جب اس بندے کو میں اپنا بناتا ہوں، اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ انسان لَأُعْطِيَنَّهُ، اور میرا وہ بندہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے اس کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رب نے کیا فرمایا؟ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، دن رات میری یاد پہ لگا ہوا ہوتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے، اس بندے کے میں کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَتِيُمِينَ، اس کا مطلب کیا ہے کہ کان اس کے ہوتے ہیں، طاقت رب کی ہوتی ہے، بے شک آنکھیں اس کی ہوتی ہے، طاقت رب کی ہوتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، طاقت رب کی ہوتی ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں، طاقت رب کی ہوتی ہے۔ ارے جس کے ہاتھوں پیروں میں رب کی طاقت ہو، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے تم نے سنا نہیں؟ ارے تم غوث پاک کی ذات پر بات کرتے ہو، چلو چلو، ارے غوث پاک تو اس امت کے ولی ہے، اور اس امت کے صرف ولی نہیں، ولیوں کے سردار ہے۔ بے شک چلو ایک غوث پاک کا مقام، اور میں تمہیں بتاؤں ولی بنی اسرائیل کا عالم کیا ہے۔ جب ولی بنی اسرائیل کے مقام کو سمجھو گے تو اس امت کے ولی کے مقام کو سمجھ سکتے ہو، اور جب اس امت کے ولی کے مقام کو سمجھو گے تو ولیوں کے سردار کے مقام کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، ہے نا؟ اور میری عادت ہے بات کرتا ہوں قرآن و حدیث سے، الحمدللہ۔ سنو، بنی اسرائیل کے ولی کی بات ہو رہی ہے، دیکھو قرآن کی مقام ولایت بتا رہا ہے، حدیث کی مقام ولایت بیان کرتی ہے، قرآن کی مقام ولایت بیان کرتا ہے، اور یہ کس ولی کی بات ہو رہی ہے؟ ولی بنی اسرائیل کے ولی کی بات، تو اس امت کے ولی کی بات تو کہیں زیادہ شان ہوگی نا۔ تو سنو، بنی اسرائیل کے ولی کی بات، یہ سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے۔ سیدنا سلیمان نے فرمایا یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، اے میرے درباریوں، تم میں کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لائے؟ اب بلقیس کا تخت ہے ملک یمن میں، ملک سبا، سلیمان علیہ السلام ہے فلسطین میں،
وہی کیونکہ قرآن نے کیا کہا وقال الذی عنده علم من الکتاب. کوئی جادو نہیں تھی, کوئی بلیک میجک نہیں تھی. کیا قرآن نے کہا وقال الذی عنده علم من الکتاب, اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا, یعنی وہ عارف باللہ تھا, وہ اللہ والا تھا, وہ کامل تھا, اللہ والا تھا, بنی اسرائیل کا ولی ہے. اس نے کیا کہا سنو, یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, اے سلیمان علیہ السلام اس تخت کو میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا پلک جھپکنے سے پہلے. پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے سامنے لاؤں گا. آ گیا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں سنو, قرآن کمپیئر کر رہا ہے شیطانی طاقت مومن کی طاقت. شیطانی طاقت کہہ رہی ہے, جنات کی طاقت کہہ رہی ہے جلسہ برخاست ہونے سے پہلے یعنی 2-4 گھنٹے میں. مومن کی پاور کہہ رہی ہے پلک جھپکنے میں. تو قرآن نے فیصلہ کر دیا مومن کا پاور جناتی پاور سے بھی زیادہ ہوتا ہے. افسوس ہے اس امتی پر جو شیطان کے لیے تو بہت سارا اختیار مانے, شیطان کو اختیار مانے اور میرے نبی رہنا ہے. شیطان کو مانتا ہے آنے پورے عالم کی سیر کر سکتا ہے. یہ عقیدہ ہے شیطان آنے واحد میں پوری کائنات کی سیر کر سکتا ہے, لیکن مدینے کا آقا مدینے میں تمہارے سلام کو نہیں سن سکتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ کیسا عقیدہ ہے؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا مومن کا پاور جناتی پاور سے زیادہ ہے. ارے یہاں تو مومن کی بات کدھر ہو رہی ہے؟ یہ تو اس مومن کی بنی اسرائیل کے ولی کی بات ہو رہی ہے. تو جب بنی اسرائیل کے ولی میں اتنا پاور ہے تو مصطفیٰ کے امت کے ولی کا پاور کتنا ہوگا؟ اور جب مصطفیٰ کے امت کے ولی کا یہ پاور تو ولیوں کے سردار کا پاور کتنا ہوگا؟ اور جب ولیوں کے سردار کا اتنا پاور ہے تو اس کے سردار کا پاور کتنا ہوگا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے ماں رکھوں کیسے تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیسا حکم لگاتے ہو؟ ہاں کیسا حکم لگاتے ہو؟ حکم نے غیر اللہ, غیر اللہ. اب ذرا اہل اللہ نے غیر اللہ کو بات ختم ہو گیا, انہوں نے لائف جاستی کر رہے. اب یہ دھوکہ کہتے ہیں یار غیر اللہ سے ماننا شرک ہے. عزیز صاحب علیہ السلامیہ, قرآن کریم کے اندر 2 ٹرمینالوجیز ہیں, 2 ٹرمینالوجیز. ایک ہے ولی اللہ اور ایک ہے ولی من دون اللہ. ولی اللہ قرآن کے اندر کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ, اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہے نہ غم ہے. یہ کون ہو گئے؟ ولی اللہ. ولی اللہ یعنی اہل اللہ. اور قرآن نے دوسرے مقام میں فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. ولی من دون اللہ شیطان اور اس کے حوالین ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ, کہ جس نے شیطان کو اللہ کے سوا ولی بنایا تو شیطان اور اس کے حمایتی کون ہو گئے؟ ولی من دون اللہ. ایک ہو گیا ولی اللہ اور ایک ہو گیا ولی من دون اللہ. یہ سمجھو, اس کو بھولنا نہیں, اس کو لوگو. ایک کیا ہو گیا؟ ولی اللہ. خدے خواجہ, مخدوم ماہمی, وارث بیوہ, جنید بغدادی, یہ سارے کون ہیں؟ ولی اللہ. ولی اللہ یعنی ہو گئے اہل اللہ. اہل اللہ. اور دوسرے ہو گئے ولی من دون اللہ, یہ ہو گئے غیر اللہ. غیر اللہ. ابھی صرف 2 باتیں, بات ختم. کون ہے ولی اللہ اور کون ہے ولی من دون اللہ؟ تو سنو, غیر اللہ کی پہلی بات کریں گے. غیر اللہ کون ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء. یہ قرآن نے کہا والذین یدعون من دون اللہ, من دون اللہ
بات؟ غیر اللہ کی بات ہو رہی ہے نا؟ تو کیا کہا غیر اللہ کے لیے؟ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے زندہ نہیں، یہ مردہ ہے زندہ نہیں۔ اور اہل اللہ کے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ کہ جو اللہ کے راہ مارے کھائے انہیں مردہ نہ کہو، زندہ ہے۔ اور دوسرے مقام میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ انہیں گمان بھی نہ کرو، ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا اور ایک ہوتا ہے گمان کرنا۔ تو ایک مقام پہ فرمایا بولنا نہیں، اور دوسرے مقام پہ کہا گمان بھی نہ کرو، یعنی کچھ ایسے میں بولیں گے لیکن راضی ہے، دونوں کی نفی، بولنا بھی نہیں، گمان بھی نہ کرنا۔ کیا نہ کرنا؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے آنے مارے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، زندہ ہے۔ تو اہل اللہ کے نے فرمایا وہ زندہ ہے، مردہ نہیں، وہ زندہ ہے، مردہ نہیں۔ اور غیر اللہ کے لیے کیا فرمایا؟ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہے، زندہ نہیں۔ دونوں الگ ہو گئے۔ ایک کے لیے کہا وہ زندہ ہے، مردہ نہیں، اللہ والے، اور جو غیر اللہ اہل اللہ کے لیے فرمایا زندہ ہے، مردہ نہیں، اور غیر اللہ کے لیے کہا مردہ ہے، زندہ نہیں۔ اور ولی کے لیے کیا فرمایا؟ میں ان کے کان بنتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ کہ میں ان کے ہاتھ بنتا ہوں، میں ان کے کان بنتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بنتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ تو یہ اسی طاقت کی بات کی قرآن نے اہل اللہ کی۔ اب غیر اللہ کے لیے کہہ رہا ہے قرآن ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ آگے فرمایا الہم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم آذان يسمعون بها۔ قرآن کہہ رہا ہے اہل اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، ان کے پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ان کے کان بنتا ہوں جس سے سنتا ہے، ان کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ فرمایا اہل اللہ کے لیے۔ غیر اللہ کے لیے فرما رہا ہے ان کے ہاتھ نہیں جس سے پکڑ سکتے ہیں، ان کے پیر نہیں جس سے چل سکتے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے کان نہیں جس سے سن سکتے ہیں۔ چاروں پاوروں کو ثابت کیا اہل اللہ کے لیے، چاروں پاور ثابت، چار پاور ثابت اہل اللہ کے لیے، چاروں کی نفی غیر اللہ کے لیے۔ قرآن نے بتا دیا اہل اللہ اور ہے، غیر اللہ اور ہے۔ تو اہل اللہ